مکہ سے سلسلہ چلا، مکہ میں پیغمبر کے پاس حکومت، اس کے باوجود اگر کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی مدد کا محتاج ہوا، آج کا تاجدار رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر اس کی مدد کرتے تھے۔ اللہ 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 کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورا کا پورا پاکستان کا ایک حصہ سیلاب کی نظر ہو رہا ہے۔ ویسے تو امت کی بدبختی اور ذلت اس دن سے شروع ہوئی تھی جس دن سے اس امت پر اسلامی علوم کے ناآشنا لوگ مسلط ہوئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ۔ کسی وقت میری باتیں کوئی تلخ لگ جاتی ہوں گی، لیکن ہے حقیقت ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں۔ اسلام کی تاریخ نبی محترم علیہ السلام کی ذات اقدس سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ مبارکہ سے شروع ہوتی ہے۔ مکہ سے سلسلہ چلا، مکہ میں پیغمبر کے پاس حکومت نہ تھی، اس کے باوجود اگر کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی مدد کا محتاج ہوا کرتا تھا، کائنات کا تاجدار رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر اس کی مدد کرتے تھے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں، اور آپ نے اپنے دور نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ کو بڑی بڑی خطرناک اور خونریز جنگوں سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے جو عملی تدابیر اختیار کی، آج وہ بھی سیرت نبوی کا ایک حصہ ہے۔ وہ وقت تاریخ بتلاتی ہے جب مکہ کے اندر تمام مشرکین اکٹھے ہوئے، ابھی کائنات کے تاجدار کو اپنی نبوت کے اعلان کا حکم نہیں ہوا تھا۔ پتھر رکھنے کی باری آئی، حجر اسود، جب بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آپ کی دور نبوت سے پہلے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ابھی آپ کی عمر 35 سال تھی اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی۔ تمام قبیلے کے سردار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کا حق ہے کہ ہم اس پتھر کو نصب کریں۔ دوسرے قبیلے آئے، اپنے پانچے اور بازو اڑستے ہوئے اور کہنے لگے یہ ہمارا حق ہے۔ اور تیسرا قبیلہ آیا، کہنے لگا یہ ہمارا حق ہے۔ کائنات کے تاجدار کو پتہ چلا ابھی عمر کتنی ہے، 35 سال، کہ آپ نے فوراً حرم میں پہنچنے کا ارادہ کیا۔ جب پتہ چلا کہ قبائل اکٹھے ہوئے اور حجر اسود کے نصب کرنے پر اختلاف ہو رہا ہے، آپ نے ایک تدبیر اختیار کی، اپنی چادر زمین پر بچھائی، اور ایسے موقع پر جب تمام قبائل نے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس جانوروں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد مکہ کی وادی میں اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کر چکے ہیں، اگر ہمیں جنگ بھی لڑنا پڑی 100 سال تک ہماری نسلیں بھی جنگ لڑتی رہیں گی، اور اس پتھر کو نصب کرنے کا حق ہمارا ہے۔ دوسرا قبیلہ آیا، انہوں نے بھی یہی کام کیا، جانوروں کو ذبح کیا اور ان کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کر کے اپنے قبیلے کے مد مقابل لوگوں کو دکھایا کہ اگر تم اس بات کا حق رکھتے ہو تو یہ حق ہمارا ہے، اگر تم جانوروں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہو، ہم بھی تمہیں اس بات کی طرف آگاہ کرتے ہیں کہ یہ حق ہمارا ہے۔ لڑائی کے لیے سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہوئے، اپنے گھروں سے اسلحہ نکالا،
کوئی تلوار لے کے آ رہا ہے، کوئی لاٹھی لے کے آ رہا ہے، اور کوئی اپنے تیر کو سنبھال رہا ہے، کوئی اپنی کمان کو سیدھی کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں کائنات کا تاجدار حرم میں پہنچا، اپنے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے ایک بڑے چادر کو آپ نے بیت اللہ کے سائے میں بچھایا اور فرمایا کہ اس پتھر کو سارے لوگ اٹھا کر اس کپڑے کے اندر رکھ دیں۔ چنانچہ قبائل کے سرداروں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کپڑے مبارک میں رکھا، اور کائنات کے تاجدار نے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اس کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے ہاتھوں میں لو اور اس کو اٹھاؤ، اور سارے سرداروں نے اٹھایا، اور کائنات کے تاجدار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو نصب فرما دیا۔ سارے کے سارے خوش۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، کائنات کے تاجدار نے اپنی حکمت عملی سے ایک خون ریز جنگ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنی مبارک تدبیر سے بچایا، اور اہل مکہ کو خون ریزی سے بچا کر اس امت پر، ان لوگوں پر، اہل مکہ پر، اس بستی کے لوگوں پر، قبائل پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا کہ یہ نبی وہ آئندہ آنے والے وقت میں نبی بننے والا ہے جس کی تعلیمات میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زندگی بخشے۔ لوگوں کو زندگی بخشنے کا کیا مطلب؟ ان کو خون ریزی سے بچائے۔ سیلاب آیا ہے، ان کے لیے بندوبست کرے بچنے کا۔ اگر بیماری آئی ہے یا بھوک اور افلاس سے انسانیت مر رہی ہے، فرمایا ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ بلکہ لوگوں کا لفظ آیا ہے الناس، اس میں صرف اہل ایمان مسلمان نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں انسانیت مر رہی ہے، ان کو بچانا ایک مسلمان کا حق اور فرض ہے۔ آپ نے اس انداز سے بچایا، اور اس کے بعد جب آپ یثرب آئے، یثرب میں آپ کو حکومت ملی، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں، آپ کا دور حکومت 10 برس رہا ہے، 10 برس آپ نے پورے حجاز پر حکمرانی کی اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انسانیت کی غمخواری، انسانیت کی ہمدردی اور محتاجوں کی مدد، مسکینوں کی امداد، یہ ساری کی ساری زندگی کا آپ کا ایک پورا باب